7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہ تھا، تو دریائے فرات سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ 9 محرم کی رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ہمیں اللہ کے حضور عبادت و ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں، عبادت میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں اور عوان و انصار سے کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے۔ اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ مسلم بن اوسجا کھڑے ہو کر کہتے ہیں، حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں، اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر مقابلے پہ ہے۔ اب 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کا لشکر خوف زدہ کرتا تھا۔ شرط ایک ہی تھی، یزید کی بیعت کرنا۔ محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہو جائے گا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، ہزاروں کے منہ کھول دیے جائیں گے، لیکن حسین ابن علی کہتے تھے کہ سب کچھ مٹ جائے گا، لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ 10 محرم کی صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حسین ابن علی کے ساتھ اس وقت کل 72 صحاب تھے، 23 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کا امیر بنایا۔ اس میں سے ایک حصے کا امیر حور بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امام حسین کے ساتھ ساتھ چل کر آ رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حسین ابن علی علیہ السلام کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین ابن علی کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدا غفلت اور آپ کو واپسی کا راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس قدر ہو جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر آواز بلند فرمایا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر سکوں جو میرے ذمہ ہے، تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کرو اپنے شریکوں کو کہ پھر نہ رہے تمہیں اپنے کام میں کوئی شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مخلت نہ دینا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ امام کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو وہ ضبط نہ کر سکیں اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ پھر آپ نے ایک درد انگیز اور نصیحت امیز بلیغ و بینظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پہ ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور وصی اور امیر المؤمنین تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو تو واللہ میری بات بالکل حق ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے،
میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ان باتوں کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، پوچھو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، پوچھو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں ہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا میں نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے میں جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اے شیر بن ربعی، اے حجاج بن بحر، اے قیس بن شمس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے تھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، قیس بن اشیس نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ آپ کے بھائی میں آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا، مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہ رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حسین ابن علی علیہ السلام گھوڑے سے اتر آئے۔ پھر حور بن یزید آگے بڑھتا ہوا، جو حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو، اور ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے، اور دریائے فرات کا پانی بھی ان پر بند کر دیا ہے جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں۔ اب حور بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے اور وہ واپس آ گئے اور حسین ابن علی کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی اور فریقین کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حسین ابن علی کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ حور بن یزید نے حسین ابن علی کے ساتھ مل کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین ابن علی اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا۔ امام حسین کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور کوفہ کے لشکر پر طرف حملہ کرتے تھے، جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ عمر بن سعد نے فوج کے دستے اور منگوائے، یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے اور صحابہ نے ان کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا۔ وہ گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانی شروع کر دی۔ امام علی مقام امام حسن ابن علی کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے امام حسین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شماسہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے ظہر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ امام حسین نے با آواز بلند ارشاد فرمایا کہ یہ جنگ ملتوی کرو، ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن ایسی گمسام کی جنگ میں کون سنتا تھا؟ طریفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شماسہ بھی اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے چند صحابہ کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا۔ اب یہ لوگ امام حسین تک پہنچ چکے تھے۔ آپ کے صحاب آپ کے آگے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اسی دوران امام علی مقام امام حسن کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پیٹتے ہوئے آگے بڑھے، میں علی بن حسین بن علی ہوں، قسم ہے رب کعبہ کی کہ ہم رسول اللہ سے قریب تر ہیں۔ کمبخت مرہ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین سامنے آئے اور کہا، خدا اس قوم کو برباد کرے جس نے تم کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے خوف ہیں۔ تیرے بعد اب زندگی پر حق ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن علیہ السلام کے سر پر تلوار ماری اور ان کے منہ سے نکلا، یا اماں، اے میری چچا جان۔ امام حسین نے دوڑ کر ان کو سنبھالا، عمر بن سعد پر تلوار سے حملہ کیا۔ امام اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب امام حسین تنہا بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اسی طرح بہت دیر تک ایسی ہی کیفیت رہتی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح واپس لوٹ جاتا اور امام کے قتل اور گناہ کو اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتا تھا۔
یہاں تک کہ قبیلہ انکندق کا ایک شکیل قلوب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور امام کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایک بد نصیب نے تیر چلایا اور تیر سیدھا علی اصغر کی گردن پہ آ لگا کہ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ امام حسین نے اس بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیرا اور اپنے چہرہ انور پر لگایا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت امام کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے کنارے تشریف لے گئے۔ ایک ظالم نے آپ کے منہ پر نشانہ لگا کر تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور داہنے مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر امام علی مقام امام حسن ابن علی کی طرف بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے اور جس طرف حسین علیہ السلام بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے۔ تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے اور اس کو بھی خود شدید زخم لگے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو اور وہ اس قدر قوت اور بہادری سے ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہو، جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ امام کو قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی، سب یک بارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں تلواروں سے یک بارگی حملہ کیا اور یہ ابن رسول اللہ ظالموں کا دلیرانہ مقابلے کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے حلی بن یزید اور سمان ابن انس کو کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ حلی بن یزید آگے بڑھا اور ہاتھ کانپ گئے۔ پھر سمان ابن انس نے یہ کام سر انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم تیروں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے۔ تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ امام زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد حسین ابن علی کی لاش کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا اور انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ امام علی مقام امام حسن ابن علی اور ان کے رفقاء کو بنی اسد نے چند روز کے بعد دفن کیا۔